جناب امیر المومنین کا بھیا خطا اجتہادی کان پک گئے 1400 سال سے یہ جملے سنتے ہوئے. خطا اجتہادی, ارے بھائی وہ عالم دکھاؤ جو علی کے مقابلے میں اجتہاد کر رہا ہے. بنو امیہ نے اپنے دفاع کے لیے پوری فیکٹریاں بنوائیں, لوگ خریدے, حدیثیں بنوائیں, یہ صحیح بخاری میں امیر شام کے لیے مجھے کوئی فضیلت کا باب دکھا دے. ہاں ہم سیدنا معاویہ کی اس میں خطا پر مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ بیعت کرتے پھر آگے بات کرتے. مجھے بتائیں کہ جب عثمان خلیفہ سوم گھرا ہوا تھا دشمنوں میں تو معاویہ صاحب کیا کر رہے تھے؟ قبلہ انہوں نے بہت ظاہر سی بات ہے کہ سخت گفتگو کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنگ صفین کے اندر جو جہاں جملہ اینڈ کیا کہ معاویہ بن ابو سفیان اور ان کی جماعت نے اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کو نیزوں کے لا کر جنگ صفین کا جو پورا جو معاملہ چل رہا تھا اسے بدل دیا, اور انہوں نے کہا علی حق پر ہیں اور جو حق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے, اور باطل ہوتا ہے اور باطل کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. آپ حدیث عمار کو کس روشنی میں مزید دیکھ رہے ہیں, ذرا دلائل دیں کہ قاتلین عثمان میں کون لوگ ہیں, پہلے تو یہ بتا دیں. اور حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ بیعت کرنا تو فرض تھا کہ حضرت علی نے کہا تھا پہلے میری بیعت کرو. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرنا اور اس کے اوپر رہتے رہنا, بیعت نہیں کی, کیا انکار بیعت خلیفہ راشد کرنے والے کو آپ مسلمان کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ میرا سوال ہے. یہ پورے مسلمانوں کے لیے ہے, پورے علماء کے لیے. جی ایک ہوگی بات. دیکھیں انہوں نے واضح کہہ دیا کہ قاتل تو جہنمی ہے, لیکن حضرت معاویہ قتل عمار میں نہ شامل تھے, نہ قتل عمار کی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے, ایون انہوں نے کہا ہم سیدنا علی کو بھی اس معاملے سے معزول سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تیسری سب سے اہم بات انہوں نے کہی کہ یہ جنگ جو ہوئی, یہ اس جنگ کے اندر معاملہ اجتہادی تھا, اسلام اور کفر کا نہیں تھا. اور آپ کے سامنے نہج البلاغہ کی روایت بھی رکھی, اور یہ تک بھی آپ کو ثابت کر دیا انہوں نے اپنی تحقیق سے یا اپنے دلائل سے کہ یہ دونوں جو مخالفین بھی ہیں اور جو اس طرف بھی شہید ہوئے ہیں سیدنا علی کی جماعت سے, یہ دونوں جنتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو عقیدہ ہے نا, وہ اس اپنے عقیدے سے تو ہٹیں گے نہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے عقیدے پہ ڈٹے رہیں گے اور اسی کے اوپر وہ گھماتے رہیں گے, چیزیں وہ لاتے رہیں گے. جبکہ یہ جناب عمار کے قتل کا میں نے آپ کو پورا پس منظر سنایا جی, اور میں نے اس پس منظر کے اندر کچھ حقیقتیں سامنے رکھی کہ عمار کی شخصیت کیا ہے. جہاں عمار کھڑا ہے, مجھے یہ بتائیں قصاص عثمان کے بدلے میں یہ اجتہاد کہاں سے آ گیا؟ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ تھا؟ اجتہاد تو ہوتا ہے حلال و حرام میں, یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ تھا. ٹھیک, یہ اجتہاد کہاں سے آ گیا؟ اور دوسری بات یہ, آج سنو یار, کہاں کی اڑاتے ہو تم. علی کے مقابلے میں کون مجتہد ہے؟ لاؤ مجھے کائنات عالم میں رسول اللہ کے بعد میں نے یہ جملے پہلے بھی کہے تھے ٹی وی کے اندر, آج پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں. عقیدہ, یہ میرا عقیدہ ہے, میرے اس عقیدے کو کوئی توڑ سکتا ہے تو توڑ کے دکھا دے, میرا چیلنج ہے. اور اس کو 2018 سے اور اس کے اوپر پتہ نہیں 2018 سے لے کر اب تک کتنے اس کے اوپر اشرے پڑھے گئے ہیں, کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور کتنے اہل سنت کے بہت سارے غیرت مند مفتی میدان میں آئے اور انہوں نے ثابت کیا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے دوست کہ ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ کے بعد افضل الکائنات سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, انبیاء سے بھی افضل. جب کائنات تو کائنات میں سب ہے نا, تو ہم افضل الکائنات سمجھتے ہیں. اور جناب امیر المومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ میں شہر علم علی اس کا دروازہ ہے, میں شہر علم علی, میں شہر حکمت ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا جماعت صحابہ کو کہ تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی بات. اتنی ساری روایات کو تم لے کر آ رہے ہو, خطائے اجتہادی کو ایک بناوٹی سی بات لے کر تم علی کے مقابلے میں, اور ذرا اس کا علم تو ثابت کرو علی کے مقابلے میں. اس پوری جماعت کا علم ثابت کرو. میں جملہ کہتا ہوں, یہ حقارت کا جملہ نہیں ہے, لیکن میں جملہ حق بجانب ہوں, اس لیے کہ دل دکھتا ہے یار. غلط بیانی کی جائے, پردے ڈالے جائیں, حقائق سے لوگوں کو روکا جائے, لوگوں کے ایمان اور اسلام کو خراب کیا جائے, تو ظاہر ہے جو صاحب ایمان ہوگا وہ دیکھیں صاحب ایمان غیرت مند ہوتا ہے. جب وہ ایمان کی دولت لٹتے ہوئے دیکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو, وہ اس کا دفاع کرے, اس کے لیے بولے. جناب امیر المومنین کا بھیا خطا اجتہادی کان پک گئے 1400 سال سے یہ جملے سنتے ہوئے. خطا اجتہادی, ارے بھائی وہ عالم دکھاؤ جو علی کے مقابلے میں اجتہاد کر رہا ہے. وہ جسے حبر الامہ کہا جاتا ہے, عبداللہ ابن عباس, سنیے گا, عبداللہ ابن عباس, وہ تو ایڑیاں رگڑ کے, وہ تو گھٹنے رگڑ کے علم حاصل کرتا رہا امیر المومنین کی بارگاہ سے. ٹھیک ہو گیا. اب اتنا جناب ابن عباس سے بڑا اس پورے گروہ میں, اس پورے گروہ شام میں ابن عباس سے بڑا کوئی عالم دکھا دو.
ابن عباس ابن عباس سے بڑا عالم دکھا دو, نہیں دکھا سکیں گے. جب سنیے میری بات مکمل, جب ابن عباس کے مقابلے میں کوئی عالم نہیں دکھا سکتے اس پوری جماعت میں, اس کا جواب ہے. سنیے سن لیں, یہ پتہ کیا کہیں گے, یہ کہیں گے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے پاس اہل سنت میں روایت ہے کہ انہی حضرت ابن عباس نے کہا کہ حضرت معاویہ مجتہد ہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ کس نے کہا؟ ابن عباس. میرے بھائی تو فیکٹریوں میں کون سی چیز نہیں بنتی. میں نے آپ کے پروگراموں میں میں نے یہ کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب فسادات ہوتے ہیں نا اسلام میں, تو اس فساد سے پہلے جو ہے نا اسے بچنے کے راستے نکالے جاتے ہیں, بچنے کے راستے نکالے جاتے ہیں. کتنی جو ہے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, بنو امیہ نے اپنے دفاع کے لیے پوری فیکٹریاں بنوائی, لوگ خریدے, حدیثیں بنوان. یہ صحیح بخاری میں امیر شام کے لیے مجھے کوئی فضیلت کا باب دکھا دے. صحیح بخاری کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بعد از کتاب باری صحیح بخاری, ٹھیک ہو گیا, اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ صحیح ہے. یہ عمار یاسر کے قتل کی داستان صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے. اب چونکہ گلے میں ہڈی پھنس گئی نا, اب اس ہڈی کو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں, لہٰذا اب یہ جو ہے وہ بدلتے رہیں گے لباس, بدلتے رہیں گے چیزیں, لیکن نکلے گا کچھ نہیں. امیر المومنین کے مقابلے امیر المومنین حق ہے, حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے. جو باطل ہوتا ہے نہ اس کا اسلام ہوتا ہے نہ اس کا ایمان ہوتا ہے. علی حق ہے اور ایمان. دیکھیں اسلام کے مقابلے میں کفر ہے, ایمان کے مقابلے میں نفاق ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ یہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ منافق کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ منافق کا اللہ بھی ایک ہے, منافق کا رسول بھی ایک ہے, منافق کا قرآن بھی ایک ہے, منافق نماز بھی پڑھ رہا ہے, منافق روزہ بھی رکھ رہا ہے, منافق حج بھی کر رہا ہے. ہو گیا ختم نا, تو میری بات بھی ختم ہو. تو جب ان کا سب ایک ہے, امیر المومنین کے یہ مکتوب, علی کو سمجھنے کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا میرے بھائی. یہ امیر المومنین کے مکتوب کی بات کریں کہ یہ خط لکھا کسے ہے, کسے سمجھایا جا رہا ہے, یہ خط کس کی طرف, علی کی طرف سے لکھا جا رہا ہے, کس کے لیے وہ بتائے نا, کس کو علی سمجھا رہا ہے؟ وہ گروہ صحابہ, وہ جو اعتراض کرنے والے. اور دوسری بات میں بتاؤں, امیر المومنین کے لشکر میں سارے امیر المومنین کے محب مومن نہیں تھے, مسلمان تھے. مسلمان جنہوں نے علی کی شخصیت کو نہ سمجھا, علی کے کام کو نہ سمجھا, علی کے اقدام کو نہ سمجھا, اور وہ علی کے خلاف ہو گئے, وہی خوارج ہوئے. سارے کے سارے جو لشکر امیر المومنین میں, سنیے گا, وہ سارے کے سارے شیعہ نہیں تھے, وہ سارے کے سارے مومن نہیں تھے, مسلمان تھے جو امیر المومنین کو صرف خلیفہ مانتے تھے, امام نہیں مانتے تھے. ان کے دل دہل گئے, وہ مچل گئے, اور انہی میں سے یہ ساری کارستانی ہے جو کھل کے سامنے ہے کہ قرآن جب وہ نیزے پہ بلند کر دیا, جب یہاں امیر شام کا کام تمام ہو رہا تھا, نیزے بلند ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو وہ قرآن آ گیا. یہ کس نے کہا؟ امیر المومنین نے تو جنگ نہیں روکی, امیر المومنین تو قرآن نہیں لے کر آیا, امیر المومنین نے تو نہیں بھیجا کہ معاویہ سے جا کے کہو کہ جنگ روکو میں صلح کرتا ہوں. یہ تو ان کی طرف سے تھی. جب ان کو اپنے ان کو جب اپنا انجام نظر آ رہا تھا, تو انہوں نے اس انجام سے بچنے کے لیے گویا یہ ایک پہلو نکالا اور نیزے کے اوپر قرآن بلند کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر. ٹھیک قبلہ, انہوں نے بہت ظاہر سی بات ہے کہ سخت گفتگو کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنگ صفین کے اندر جو جہاں جملہ اینڈ کیا کہ معاویہ بن ابو سفیان اور ان کی جماعت نے اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کو نیزوں کے لا کر جنگ صفین کا جو پورا جو معاملہ چل رہا تھا اسے بدل دیا, اور انہوں نے کہا علی حق پر ہیں, اور جو حق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے, اور باطل ہوتا ہے, اور باطل کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. آپ حدیث عمار کو کس روشنی میں مزید دیکھ رہے ہیں, ذرا دلائل دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی دلائل دیے ہیں, اور آج سے پیش کیے ہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہاں وہاں سے اٹھا رہا ہوں, میں دلائل دے رہا ہوں اور اس کو صحیح بھی ثابت کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہ ہوائی باتیں کر رہا ہوں. بہرحال ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں تاکہ اور مسئلہ واضح ہو جائے نا. مسلم شریف ہے, کتاب الزکوٰۃ ہے, اس میں آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جماعتیں لڑیں گی, پھر ان میں سے ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت الگ ہوگی, پھر جو الگ ہونے والی جماعت سے جو لڑے گا وہ ان دونوں جماعتوں میں سے زیادہ حق پر ہوگا. اس کی وضاحت آپ دیکھیں, یہ جو دو جماعتیں ہیں یہ لشکر علی, لشکر معاویہ, اور لشکر علی سے جو الگ ہوئے ہیں وہ نہروان والے خارجی ہوئے ہیں, اور اس لڑا کون ہے؟ سیدنا علی لڑے ہیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی حق پر ہیں اس حدیث کے مطابق. ٹھیک ہے, حضرت معاویہ کافر نہیں ہے, اللہ کے نبی فرمایا کہ حق کے زیادہ قریب وہ ہوگا, نہیں یہ وہ بھی حق پر ہوں گے لیکن تھوڑا دور ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یہ واضح حدیث ہے, جو یہ کفر اسلام کی بات نہیں ہو رہی, یہ ہو رہی ہے کہ حق کے زیادہ قریب, حق کے تھوڑا دور, یہ بات ہو رہی ہے, حدیث سے بات واضح ہو رہی ہے. اور میں نے یہ اقوالات بیان کیے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے, کہ وہ ان کو اہل اسلام کہہ رہے ہیں, وہ ان کو جنتی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقتولین بھی جنتی ہیں, ان کے مقتولین جنتی ہیں.
تو اس کے علاوہ اور کیا میں کروں؟ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو حضرت معاویہ بن ابو سفیان جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، آپ مجھے پہلے تو یہ بتا دیں کہ قاتلین عثمان میں کون لوگ ہیں، پہلے تو یہ بتا دیں، اور حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ بیعت کرنا تو فرض تھا کہ حضرت علی نے کہا تھا پہلے میری بیعت کرو، پھر قصاص عثمان کی بات ہوگی، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قصاص عثمان کے لیے حضرت علی نے کہا تھا کہ جب تک میرے پاس گواہ نہیں ہوں گے میں قاضی وقت ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ کو خود پتا ہے، جبکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سیدنا عثمان کے قصاص میں سیدنا علی بالکل مخلص تھے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، میں یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ موقع مل نہیں سکا کہ وہ ان قاتلین کو پکڑ کے، کیونکہ وہ ایک دو نہیں تھے جی، وہ پورا جتھا تھا، اور ان کے پیچھے لوگ تھے، بصرہ میں، کوفہ میں، فلاں فلاں جگہ پر، مصر میں، ان کے پورے لوگ تھے، ٹھیک ہے. اور سیدنا معاویہ کی طرف آتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کی خلافت کا انکار نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی روایت سنائی تھی، فتح الباری میں کتاب الفتن میں روایت ابن حجر نے نقل کی ہے اور کہا ہے کہ بسند جید، اور صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ حضرت معاویہ سے جب پوچھا گیا کہ تم علی سے کیوں لڑتے ہو، انہوں نے کہا کہ علی مجھ سے افضل ہے، مجھ سے بڑھ کر خلافت کا حقدار ہے. یہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ الفاظ ہیں، وانی لأعلم انه افضل منی واحق بالامر، مجھ سے افضل ہے، خلافت کا مجھ سے بڑھ کر حقدار ہے، معاویہ فرما رہے ہیں. لیکن ولکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، جانتے نہیں کہ عثمان مظلوم قتل ہوئے ہیں. وانا ابن امی، میں چچا کا بیٹا ہوں، اس کے کزن ہوں میں اس کا، ولی ہوں میں اس کا ولی ہوں، اطلب بدمی، میں اس کا قتل خون کا قصاص مانگ رہا ہوں. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کو افضل مانتے تھے، خلافت کا حقدار مانتے تھے، صرف اپنا حق مانگ رہے تھے، قصاص. ہاں ہم سیدنا معاویہ کے اس میں خطا پر مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ بیعت کرتے پھر آگے بات کرتے، لیکن حضرت معاویہ نے بیعت نہیں کی، مطالبہ قصاص پہلے کیا. ہم اس کو کہتے ہیں نا یہ خطا تھی ان کی، ہم ان کو صحیح نہیں کہتے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سیدنا علی حق پر تھے، ہم مانتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی فلاں کو کافر کہو، فلاں کو جہنمی کہو. کیوں کہیں بھائی؟ وہ صحابی رسول ہے، سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ دونوں جنتی ہیں، ہم کیوں ان کو اچھا بخاری اور مسلم میں حضرت معاویہ کے فضائل گیون ہیں بھائی. حضرت معاویہ کی بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو پہلا بیری بیڑا اسلام کا جنگ کرے گا روم سے وہ جنتی ہوگا، ٹھیک ہے. وہ حضرت معاویہ کے بارے میں سن 37 ہجری میں حضرت معاویہ نے عثمان کے دور میں حملہ کیا دنیا پہ، بیری بیڑا جنگ کی انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ نے. کہیں تو روایت پڑھوں میں آپ کے سامنے، جی جی ٹھیک ہے، کہ بیری بیڑے والی روایت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کون سی کتاب میں؟ بخاری میں روایت ہے یہ، اچھا بخاری، ٹھیک ہے. اور باب قتال الروم، اچھا اس میں حضرت معاویہ کا نام تو نہیں ہے؟ پہلا بیر لشکر ہے، اور وہ آپ دیکھیں مورخین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے. 37 ہجری میں پہلا اسلامی بیر لشکر کیا ہے دور عثمان رضی اللہ عنہ میں، وہ حضرت معاویہ کمانڈر تھے لشکر کے، ٹھیک ہے. اور مورخین نے اس پہ اتفاق کیا ہے، ٹھیک ہے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں بات واضح موجود آ گئی کہ وہ جنت بیر لشکر کے کیا ہوں گے، جنتی ہوگا وہ سارا. اچھا قاتلین عثمان کون ہے؟ یہ تو قاتلین عثمان میں اختلاف کافی پایا جاتا ہے، لیکن علماء نے کچھ نام بتائے ہیں. آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ میری تحقیق اصل میں اختلاف کی وجہ سے میں ایک خاص سائڈ نہیں لیتا، لیکن پھر بھی اگر میں کہوں کہ بھائی جس طرح نام لیتے ہیں بھائی حکیم بن جبلہ ہے اور عمر بن حمک ہے، یا کچھ اور نام لیتے ہیں فی الحال ذہن میں نہیں ہے، ان کے نام مورخین نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر ان کو مان کر چلے نا تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ بھائی وہ باغی تھے، قاتلین تھے، ان کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. جی ہم مانتے ہیں، جی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. تو بڑا خوبصورت آج کا، جی جی 2 منٹ کی صرف ایک گفتگو. اچھا چلیں آپ کر لیں. وہ صرف سوالوں کی صورت. جی جی جی، میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں مولانا کے لیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرنا اور اس کے اوپر رہتے رہنا، بیعت نہیں کی، کیا انکار بیعت خلیفہ راشد کرنے والے کو آپ مسلمان کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے، یہ پورے مسلمانوں کے لیے ہے، پورے علماء کے لیے. جی ایک ہوگی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب عثمان کے بارے میں جی جتنے واویلا مچا ہے، مجھے بتائیں کہ جب عثمان خلیفہ سوم گھرا ہوا تھا دشمنوں میں تو معاویہ صاحب کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ تو خلیفہ تھے، یہ تو گورنر تھے ان کے، اور طاقتور گورنر تھے. چلیں مدینے کا گورنر طاقتور نہیں ہوگا، مکے کا گورنر طاقتور نہیں ہوگا، بصرے کا نہیں ہوگا، یہ تو گورنر طاقتور تھے میرے بھائی. یہ کیوں نہیں آئے عثمان کو بچانے کے لیے؟ اس وقت ابن امی کہاں نظر نہیں آ رہے تھے؟ یہ میرا سوال، یہ بتائیے گا. اچھا، اور آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو مکتوب اور یہ جو روایتیں، یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں راویوں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی. میں آپ کو پتہ نا کہ میں جب تک راویوں کی دم اٹھا کر نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں آتا. ٹھیک ہے، ایک ڈیبیٹ اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ جتنے انہوں نے حوالے کیے وہ راوی صاحبان کون ہیں.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. جی جی. میں نے جو چیزیں بیان کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بیان جلی جی. جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ علی کل ایمان ہے جی اور جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر ہوگا. آپ ٹھیک ہے. اس کو اجتہاد کا سہارا دیں, آپ اس کو جی. علم کا سہارا دیں, آپ اس کو قصاص کا سہارا دیں. جی. جو علی کے مقابلے میں آیا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا, وہ منافق بھی کہلائے گا, وہ کافر بھی کہلائے گا, وہ خارج از اسلام بھی کہلائے گا. اس کے اوپر بات جی. اچھا آخری جواب دے دیجیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ کیا کر رہے تھے کہ جب حضرت عثمان کو باغیوں نے گھیر لیا تھا. اس کا یہ جواب حضرت معاویہ نے اور باقی صحابہ نے بھی کہا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم ان قاتلین سے لڑیں. یہ روایت کہاں عثمان موجود ہے؟ ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے. اچھا جی. تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس نبی کے حرم میں مدینہ میں قتل و قتال ہو. جی. اور یہ مشہور بات ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس پر صحابہ کو عثمان نے منع کیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو واضح ہے. باقی ان کا دوسرا ایک سوال تھا کہ جو خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرے کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ دیکھیں میں نے بھی روایت کیا پڑھی آپ کے سامنے. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا فرمایا معاویہ نے کہ مجھ سے بڑھ کر خلافت کا حقدار ہے. ٹھیک وہ تو مانتے ہیں خلیفہ کا حقدار ہے, بڑھ کر مانتے ہیں. وہ تو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے نا کہ میرا مطالبہ ہے قصاص لگے دیں مجھے. انکار نہیں کرتے تھے کہ خلیفہ نہیں ہے, مانتے ہیں بھائی خلیفہ ہے مجھ سے بڑھ کر ہے, لیکن میرا مطالبہ ہے کہ یہ قصاص. بیعت نہ کرنے والا گنہگار ہے, منافق ہے, مسلمان ہے, اجتہادی خطا کیا ہے؟ اس میں پھر یہ ہے کہ بھائی بیعت کرنے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بیعت کرنے کی وجہ ہم دیکھیں گے, وجہ یہ قصاص عثمان ہے تو اس پر اختلاف ہوا. ہم تو کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی ہے اور اس پر سیدنا علی نے بھی کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بس میں اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں. ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اچھا ٹھیک. جب جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے خلیفہ راشد ہوئے تو وہ امام امت تھے, اور جو امام امت کو نہیں پہچانے گا وہ جہالت کی موت ہی مرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں دونوں مہمان خصوصی کا. اپنے اپنے مکتب فکر سے انہوں نے دلائل دیے, تاریخی حقائق بھی پیش کیے. میں اپنی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اشتعال میں نہیں آنا. دونوں مکاتب فکر ہمارے لیے قابل احترام ہیں, دونوں مہمان ہمارے لیے قابل احترام ہیں. آپ نے ان علماء پر طعن و تشریح نہیں کرنی. اگر آپ نے کوئی کمنٹ بھی کرنا ہے, کوئی تنقید بھی کرنی ہے تو خوبصورت انداز میں کرنی ہے تاکہ امت تک ایک اچھا میسج جائے. اور آپ اگر اس پروگرام میں ہماری اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دلائل کمنٹ باکس میں پیش کر سکتے ہیں. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے.